بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایات امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی قدر، 2022 کا سورج کچھ اچھی یادیں اور کچھ تلخ واقعات کو اپنے سینے کے اندر سمو کر مغرب کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ 2023 کی پہلی کرن مشرق کے شانے پر ابھرنے والی سورج کی آنکھ سے اولے الامر کے منتظر ہے۔ یوں تو ہر گزرا ہوا لمحہ کچھ سبق، کچھ یادیں اور کچھ واقعات چھوڑ دیتا ہے۔ ماضی کے بند دریچوں کو دیکھیں تو لمحہ موجود ایک تیز سواری کی طرح نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس سال بھی ہم نے بہت سے اپنوں کو کھویا۔ جہاں ہم نے بہت سے اپنوں کو موت کی وادی میں جاتے دیکھا، وہاں ملت کے کچھ عظیم سپوت بھی ہم نے اس زمین کے سپرد کر دیے۔ بہت سے موتی خاک میں چلے گئے اور بہت سے عظیم لوگ اپنے افکار کے ساتھ دار البقاء کی طرف منتقل ہو گئے۔ ہم نے اس سال بھی بہت سے شہداء کو اس عرض وطن پر قربان کیا۔ یہ سال ایک شورش سے شروع ہوا اور ابھی تک ایک ہنگامہ برپا ہے۔ سال نو کا آغاز ہے۔ اس سال کو نئے سال کی منصوبہ سازی اور گزشتہ سال سے ہوئی خطاؤں سے سبق سیکھنا ہی اہم قوموں کی اور مہذب قوموں کی نشانی ہوتی ہے۔ یوں تو پچھلے کئی سالوں سے میری قوم، میری ملت بیرونی محاذ سے زیادہ اندرونی محاذ پہ برسر پیکار ہے۔ ہمارے اندرونی اختلافات اس قدر شدت پکڑ چکے ہیں کہ ہم اپنے مسلمات میں ایک ہونے کے باوجود اپنے نظریات کے انحراف پر اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب دشمن کی دشمنی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ہم تاریخ سے سبق سیکھیں تو امیر المومنین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کوفہ کی اکثریت صرف اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے امیر المومنین کی صفین میں صحیح نصرت نہ کر سکے، خارج کے فتنے کو جنم دے دیا۔ سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کی نصرت پر نہ پہنچ سکنا، اور پھر سلیمان بن سرد خزائی اور امیر مختار کا الگ الگ مارکوں پہ برسر پیکار ہونا، یہ تمام وہ محرکات تھے جو صرف اپنے اندرونی اختلافات کو اس قدر برپا کیا گیا کہ ہم اپنی بیرونی دیواروں کی تحفظ نہیں کر سکے۔ سال نو کا آغاز اس بہترین ایک اہم پیغام سے کرتے ہیں کہ بے شک ہمارے تمام مسلمات ایک ہیں، لیکن ہمارے نظریات پہ ہر ایک انسان اپنی آزادی کا قائل ہے۔ اسے اپنے نظریات پر عمل پیرا ہونا وہ ضروری سمجھتا ہے۔ میں ایک بالکل ادنا سا ذاکر شبیر ہونے کی حیثیت سے میں اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کا قائل ہوں۔ میں خدا کو ایک مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا۔ وہی تنہا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث انی تارک فیکم الثقلین کے تحت قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہوں۔ میں رسول اکرم کی حدیث من کنت مولا فحاز علی مولا کے تحت امیر المومنین کی ولایت سے غدیر سے مربوط ہوں۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث الفاطمۃ بضعۃ منی کے تحت جناب سیدہ کو ان کے ہر موقف پہ حق پہ سمجھتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہوں۔ میں رسول اکرم کی حدیث الحسن والحسین سیدہ اشباب اہل الجنہ کے تحت حسنین کریمین کو رسول کے بیٹے اور ان کی امامت کا قائل ہوں۔ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات کے تحت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو عبادت سمجھتا ہوں اور اس عزاداری کے ہر رکن کو جائز سمجھتا ہوں۔ میں سرکار ولی العصر کی امامت کا قائل ہوں، ان کی غیبت کا قائل ہوں اور ان کے ظہور کا منتظر ہوں۔ یقیناً یہی نظریہ ہر شیعہ کا ہے، یہی نظریہ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کا ہے۔ اگر ہمارے نظریات یہ ہیں تو پھر اختلافات کہاں ہیں؟ جب ان اختلافات کو بڑی قریب سے جا کے دیکھیں تو یہ اختلافات مذہب کی مسلمات کا بہانے سے شروع ہو کے شخصیات کے ذاتی رنجشوں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ آئیے گزشتہ سال سے سبق سیکھیں، جہاں ہم نے صرف اتحاد اپنے جنازوں پہ دیکھا ہے،
جب کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو اس پہ ہر نظریہ رکھنے والا نماز جنازہ کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو کیا ہمیں اتحاد کے لیے کسی ایک جنازے کی ضرورت ہی ہے؟ آئیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو متنازع نہ بنائیں۔ آئیں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے حق، جس کے خلاف آج سوشل میڈیا پہ ایک مہم شروع ہے، جناب سیدہ کے حق پہ قائم رہیں۔ آئیں، ہو سکتا ہے اور یقیناً میرا اللہ کرے یہ سال میرے مالک و میرے آقا کے ظہور کا سال ہو۔ اپنے آپ کو امام کے قافلے کے ساتھ منسلک کریں۔ اپنی گزشتہ سال میں ہونے والی وہ تمام خطائیں جو ذاتی اعتبار سے تھیں یا قومی اعتبار سے تھیں، ان خطاؤں سے اللہ کے حضور اور آل محمد علیہ السلام کے حضور معافی کے طلبگار بنیں۔ آئیں، ایک دوسرے سے ہونے والے وہ تمام اختلافات جو ہمارے ذاتی سوچ کی وجہ سے تھے لیکن ہم نے اسے مذہب کا نام دیا، ان تمام اختلافات کو ختم کریں۔ آئیں، ایک دفعہ پھر عہد کریں، اے میرے آقا و مولا، ہم آپ کی رعیت ہیں، آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ میرے مالک گواہ رہیے گا کہ ہم اس نئے عیسوی سال کا آغاز آپ کے ظہور کی دعا سے کر رہے ہیں۔ میرے مالک، ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، جہاں جہاں مومنین موجود ہیں، میرے مالک ہمارا یقین ہے کہ آپ ہی اولی الامر ہیں اور آپ ہی زمین پر اللہ کے نمائندے ہیں اور آپ ہی زمین پر اللہ کی حجت ہے۔ اے میرے آقا و مولا، ہم اس قابل نہیں کہ ہم آپ کی رعیت کہلوا سکیں، لیکن میرے مولا تو بڑا ہی کریم ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے گا، ظہور میں تعجیل فرمائیے گا۔ میرے مالک ہمیں اپنے لشکر میں شامل فرمائیے گا۔ میرے مالک، میرے ملک پاکستان جہاں پھر ایک دفعہ دہشت گردی کا سانپ اپنے بل سے نکل رہا ہے، میرے مالک میرے عرض وطن کو محفوظ رکھیے گا۔ میرے ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور بالخصوص افواج پاکستان کی حفاظت فرمائیے گا۔ اے میرے آقا و مولا، میری قوم کو وحدت نصیب فرمائیے گا، میری قوم کو غدیر کے ساتھ متصل کیجیے گا اور حدیث ثقلین کے ساتھ منسلک رکھیے گا۔ اسی نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ تمام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ ملک پاکستان میں رہنے والے ہر ایک شیعہ سنی مسلمان کے لیے دعا گو ہوں، میرا مالک تمام کو اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پہ جھکنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ میرا اللہ میں حق کہنے، حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام۔